بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کنز الکریم کے ناظرین و سامعین، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو آنے والی رات کی برکتیں نصیب فرمائے، 15 شعبان معظم کی فضیلتوں سے ہم سب کو جھولیاں بھرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آنے والی جو رات ہے اس میں زیادہ سے زیادہ آپ عبادت کا اہتمام فرمائیں۔ نماز مغرب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح پڑھ لیں، اس کا ورد جاری رکھیں اور استغفار کا ورد بھی جاری رکھیں۔ نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نوافل ادا کیے جاتے ہیں، 2 رکعت نفل درازی عمر بالخیر کی نیت سے، پھر اس کے بعد سورۃ یاسین شریف ایک بار، سورۃ اخلاص 21 بار پڑھیں، پھر دعا کریں۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں، پھر سورۃ یاسین شریف، پھر 21 بار سورۃ اخلاص پڑھ کے دعا فرمائیں اللہ رب العالمین زمینی آسمانی آفات اور بلیات سے ہم سب کو، حضور کی ساری امت کو محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد 2 رکعت پھر نفل ادا کریں، سورۃ یاسین شریف ایک بار تلاوت کر کے سورۃ اخلاص 21 مرتبہ تلاوت کریں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو، ہم سب کو صرف اپنی ذات کا محتاج رکھے، آخری سانس تک اللہ پاک غیر کی محتاجی سے محفوظ فرمائے۔ مغرب کے بعد کے یہ نوافل آپ نے ادا کر لیے، نماز عشاء کے بعد پھر ذکر اذکار میں لگ جائیں، نوافل میں لگ جائیں اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں۔ جس طرح جس انداز میں بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر سکتے ہیں اس طرح عبادت کریں، جس طرح آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اسی طرح راضی کریں، رو کر ہنس کر، جس انداز میں بھی آپ، جو انداز آپ کو اچھا لگے اسی انداز میں اپنے رب کو آپ نے راضی کرنا ہے۔ بس اللہ رب العالمین اس بات کو پسند فرماتا ہے جب کسی کی آنکھیں نم دیکھتا ہے تو اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اس رات میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کریں، اور یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ جو لوگ فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، بھلے جماعت کے ساتھ یا بغیر جماعت کے، لیکن پابندی کے ساتھ فرض نماز ادا کرتے ہوں، وہ لوگ نوافل کا اہتمام کریں۔ اور جن لوگوں کی قضا نمازیں باقی ہیں، فرض قضا ہو گئے ہیں اور اب ان کے ذمہ قضا نمازیں ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی بھر کی جو قضا نمازیں ہیں ان کا اہتمام کریں، چونکہ حشر کے دن جو ہے ان قضا نمازوں کے بارے میں تو سوال کیا جائے گا، نوافل کے بارے میں نہیں۔ یوں تو جتنے زیادہ سجدے ہوں گے اتنی زیادہ درجات بلند ہو جائیں گے، آپ کی جبین میں جتنے سجدے ہوں گے اتنے درجات بلند کر دیے جائیں گے، لیکن یاد رکھیں نوافل کا جو ہے سوال نہیں ہوگا۔ فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو فرض نماز تھی اس کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس انداز سے اپنے آپ کو پیش کریں کہ وہ رب تمہاری مغفرت فرما دے۔ ہر رات میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق تجلی فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا اسے رزق دوں، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا فلاں 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 جیسے بھی کوئی چیز بھی، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں اسے عطا کر دوں۔ تو اس رات میں بہت بڑا پیکج ہوتا ہے کہ جو ہی سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے یہ اعلان ہونا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی کہ فجر تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو ہی رب کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی پیش کرنی ہے، دعائیں کرنی ہے، جو چیز بھی مانگنی ہو
وہ اللہ کی بارگاہ سے ہم طلب کریں، اور اس رات کو کسی طریقے سے بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ یوں جو فرمایا گیا ہے کہ جو شخص اس رات کو جاگ کر گزارے تو اس کے لیے مغفرت ہے۔ 5 راتیں ایسی ہیں جو انسان اللہ کی عبادت کر کے گزارتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ 3 راتیں ذی الحج کی، یعنی کہ 8ویں، 9ویں اور 10ویں کی رات، 1 رات عید الفطر کی، اور ایک ان 5 راتوں میں مقدس رات 15ویں شعبان المعظم کی بھی رات ہے۔ یہ اگر رات ہمیں میسر ہو جائے تو یہ بھی ان راتوں میں سے ایک رات ہے کہ جن کو جاگ کر گزارنا، اور جاگ کر یوں گزارنا کہ اللہ کی عبادت کر کے گزارنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بازار میں آپ بیٹھے رہیں اور یا کسی ایسی جگہ پر بیٹھے رہیں کہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے بجائے کہیں غلطیاں نہ لکھی جائیں، گناہ نہ لکھے جائیں۔ تو کوشش کریں کہ اس رات کو عبادت میں جاگ کر گزارنا ہے، تو جب اللہ رب العالمین مغفرت فرماتا ہے تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اللہ کے حبیب پر درود اور سلام کے نذرانے ہم نے پیش کرنے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اس رات میں زیادہ سے زیادہ دعا کر کے، آنسو بہا کر اسے راضی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو، ہماری ریاضتوں کو، ہماری کوششوں کو اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔